ہماری امت اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار نہیں کر سکتے. ان سب کا شکر ادا کرنے کے لیے بہت چھوٹی سی دعا تسلیم دعا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. صبح کو ایک مرتبہ اس کو پڑھنا ہے, شام کو بھی ایک مرتبہ پڑھنا ہے. کہ شام کو اس طرح سے اس کو پڑھیں گے, میں پڑھتا ہوں, میرے ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھیں. اللہم ما امسا بی من نعمت او بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشکر. اس کا ترجمہ یہ ہے, اے اللہ رات کے وقت میں جتنی بھی نعمتیں مجھے یا آپ کی مخلوق سے کسی کو بھی حاصل ہے, وہ ساری کی ساری نعمتیں تنہا آپ ہی کی طرف سے ملی ہوئی ہے. ان نعمتوں کو دینے میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے, اس لیے تمام تعریفیں اور شکر آپ ہی کے لیے ہے. اس کا ترجمہ ہے. ایسی دعائیں ہم کو ضرور یاد کر لینی چاہیے اور اس کو پابندی سے پڑھنا چاہیے, زبانی یاد ہونی چاہیے. یہی دعا صبح میں پڑھیں گے, صرف اتنا فرق کریں گے. ابھی امسا پڑھا ہے, صبح میں اصبح پڑھیں گے. صبح میں اصبح اتنا فرق ہوگا اور دوسرا فرق نہیں ہوگا, آپ کے الفاظ وہی ہوں گے. خیر, جیسے میں نے مضمون سوچا تھا شکر کا اور ناشکری کا, اس کے شکر کے فائدے اور شکر کے بارے میں قرآنی احکام اور شکر ناشکری کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سخت وعید ہے وہ سمجھانے کا میں نے یا آتے ہوئے مضمون سوچا تھا. لیکن جو ہمارے دوست نے جو باتیں بتائی اشعار کی صورت میں اور اس سے پہلے زبان کی دو باتیں بتائی, سوچا کہ اس کی ضرورت زیادہ ہے, ان دونوں باتوں کی ضرورت زیادہ ہے. اس نے میں نے بدل دیا, اپنا ایمان بدل دیا, اندر ہی اندر بدل دیا. اور پہلی جو بات انہوں نے کہی کہ مسجد کے بیت الخلا, پیشاب خانے, اسی طرح غسل خانے بھی, اسی طرح وضو خانہ بھی, یہ بہت زیادہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے. جیسے ہم اپنے گھر میں اپنا غسل خانہ, اپنا بیت الخلا صاف رکھتے ہیں کہ نہیں؟ بولو, رکھتے ہیں اپنے گھر میں؟ تو اپنے گھر میں جیسے صفائی کرتے ہیں تو اللہ کے گھر میں آ کر کے ہم ایسی گندگی کریں اور اس کو صاف نہیں رکھتے. حالانکہ حکم کیا ہے, نصفوا مساجدکم, اپنی مسجدوں کو صاف ستھرا رکھو. یہ حکم ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ مسجدوں کو پاک صاف رکھو. دو لفظ فرمائے, پاک بھی رکھو صاف بھی رکھو. آپ کا مطلب یہ ہے کہ ناپاک نہ ہونے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا حکم یہ ہے کہ صاف بھی رکھو, صفائی رکھو. اس میں گندگی نہیں ہونی چاہیے. اس میں صاف مسجد کا جتنا چاہتا ہے وہ پورا کا پورا صاف ستھرا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن حدیث میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ نظیف یحب النظافہ. اللہ تعالیٰ صاف ستھرے ہیں اور اللہ تعالیٰ صفائی ستھرائی کو پسند فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو صفائی ستھرائی پسند ہے, لہٰذا ہمیں ابھی ارادہ کر لینا چاہیے. اور اس کے لیے مسجد کا خادم جو ہے مستقل ہونا چاہیے. اتنی بڑی مسجد ہو, ایک خادم کافی نہ ہو, 2 خادم ہونے چاہیے جو مسجد کی اچھی طرح سے صفائی رکھتے ہیں. ان کا پگار اچھی طرح سے بھر کر کے دے دیتے ہیں, تو اس سے مسجد کی صفائی اچھی طرح رہے گی. ایک حدیث شریف میں ہے ان الاسلام نظیف, یقیناً اسلام نظافت کی تعلیم دیتا ہے. مسلمان ہیں, اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ صفائی ستھرائی, اپنے بدن کی, اپنے کپڑوں کی, اپنے گھر کی, اپنے مسجدوں کی, اپنی مسجدوں کے ہر حصے کی صفائی ستھرائی. اسی طرح
اگر مدرسہ ہے مدرسے میں بھی صفائی ستھرائی ہونی چاہیے. بہرحال ذرا بھی اس میں جو ہے کچرا تھوڑی سی بھی پیروں کے نیچے جو ہے آپ کو مٹی تھوڑی سی بھی ایسی معلوم ہو تو آپ کو برداشت نہ ہو, آپ اس کو برداشت نہ کر سکے آپ کے بغیر. ایسا ہر ایک کا مزاج رہنا چاہیے. خادم جو ہوگا وہ تو صفائی کرے گا, لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بات ضرورت ہوتی ہے تو ایسے اچانک آدمی آ جاتی ہے یا کوئی ایسی بارش آ جاتی ہے اس وقت جو ہے ہم میں سے ہر ایک مکلف ہے, چاہے ہم کو پگار نہیں ملتا ہے, ہم اپنے آپ سے دیکھ رہے ہیں اردو کھانے میں کسی نے بلگم نکالا ہے اور وہ وہاں جمع ہوا ہے اور وہاں سے ہٹانی ہے تو ہم پانی ڈال کر اسی طرح سے اس کو جو ہے جانے تک پہنچا دیں. اس طرح کا مزاج ہمارا ہونا چاہیے. اللہ کے گھر کو صاف ستھرا نہیں رکھیں گے تو ہم کیسے کہلائیں گے؟ ذرا سوچو اپنے بارے میں. میں اللہ کے گھر سے اتنی کا تعلق نہ ہو تو اس کو ہم صاف ستھرا پسند کریں تو یہ ہمارا مزاج کیا دینی کہلائے گا؟ دین سے بہت دور ہے ایسا کہلائے گا. اپنے کپڑے تو صاف ستھرے رکھتے ہیں, اپنی ٹوپی صاف, اپنی چپل صاف رکھتے ہیں, اور مسجد کے اندر پیشاب خانے بیت الخلا ایسی گندگی اس میں ہو, ارے وہاں تو خوشبو آنی چاہیے. وہاں جو ہے کپور کی گولیاں جو ہے بیت الخلا میں اور پیشاب خانے میں جو ہے صفائی کرنے کے بعد وہاں ایسی جگہ لٹکا دی جائے کہ اس کی خوشبو آتی رہے. ہاں کوئی جائے تو وہاں خوشبو آئے, یہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. دوسرا مضمون جو اشعار کی صورت میں انہوں نے بیان کیا, اور یہ بہت بڑے اللہ والے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت زبردست خلیفہ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ بڑے جو ہے ان کے اشعار بہت دل کو اصلاح کرنے کے لیے اور دل کے اندر سے کچرا صاف کرنے کے لیے بہت مفید اشعار. دنیا کے بارے میں اشعار, یہ دنیا جو ہے اس پہ ہم جی لگائے بیٹھے ہیں اور اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اس کو آگے رکھتے ہیں اور دین کی کاموں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں, سرسری طور پر کر ڈالتے ہیں. نماز بھی سرسری طور پر جلدی پڑ جاتے ہیں غفلت کے ساتھ, اور اپنے کاروبار کی زیادہ فکر رکھتے ہیں, اس کی اہمیت زیادہ دیتے ہیں. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, بل الحیات الدنیا, تم لوگ دنیا کی زندگی کو زیادہ اہمیت دیتے ہو اور اس کو زیادہ آگے رکھتے ہو, اس کو ہمارے دل میں بٹھا رکھا ہے, اس کی عظمت کو, اس کی اہمیت کو. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ, حالانکہ پیچھے آنے والی زندگی آخرت وہ زیادہ باقی رہنے والی ہے, ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اور اس دنیا کے اندر جو چیزیں ہمارے آرام کی ہے, کھانے پینے کی, پہننے کی, سواریاں وغیرہ, ان سب سے بہت اچھی بات اور نعمت ہے. خیر کا لفظ اس میں تفصیل کا بل آخرت خیر, پہلے خیر کہا پھر آگے وابقیٰ. اللہ تعالیٰ نے جنت کی اور آخرت کی نعمتوں کو ایسے انداز سے بیان کیا کہ کوئی دوسرا بیان ہی نہیں کر سکتا. چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس کے اندر سب کچھ آ گیا. آخرت کیا ہے؟ بہت بہت بھلائی اور بہت اونچی چیزیں ہیں وہاں پر, اور اونچی درجے کی چیزیں ہیں. ہر چیز وہاں اونچی, کپڑے بھی وہاں کے بہت اونچے, وہاں کی کھانے پینے کے پھل فروٹ ساری چیزیں بہت اونچی, وہاں کی حوریں بھی بہت دنیا کی عورتوں سے بہت اونچی, صاف ستھری, نہ تو کبھی ان کو پیشاب ہوگا, نہ پکانا, نہ جو ہے ناک میں سے نکلے گا, نہ بلغم آئے گا, نہ تھوک آئے گا, اور ان کا بدن اتنا چوکھا اور صاف ہوگا کہ جیسے کاچ ہو, کاچ تو کاچ میں سے اندر کی چیز نظر آتی ہے کہ نہیں, تو ان کی پنڈلی کی جو بھی پنڈلی, اس کے اندر جو ہڈی ہے, ہڈی, اس ہڈی کے اندر جو گودا ہے وہ گودا بھی باہر سے نظر آئے گا.
یہ چمڑی اور گوشت اور ہڈی سب کو آر و پار کر کے ان کی اندر کا جو گودا ہے وہ نظر آئے گا. تو بتاؤ وہ کیسے بھولے ہوں گے؟ ارے چیز للچانا چاہیے کہ نہیں ایسی حروف کو حاصل کرنے کے لیے؟ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کیا اللہ کا سچا بندہ بن کر کے رہنا پڑے گا. اللہ کا نافرمان بن کر کے جو رہے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا جیل خانہ اس کے شاید نشان دوزخ تیار ہے. یاد رکھنا بہت بھاری سزا ہے وہاں. اور جو آدمی اللہ سے محبت پیدا کرے گا دل میں، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق دل میں پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی عظمت، اللہ کی عظمت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، محبت اپنے دل میں پیدا کر کے ان کے احکامات پر عمل کرے گا، کرنے کے کاموں کو کرے گا، بچنے کے کاموں سے بچے گا. ایسے آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ کا شاہی مہمان خانہ جنت کے اندر کی الگ الگ بہت سے درجے ہیں. فرسٹ کلاس کی جنت جس کو چاہیے اس کے لیے جو ہے ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اسلامی ہونی چاہیے. کوئی کام ہمارا اسلام کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے علم کی ضرورت ہے. دین کا علم ہی نہیں ہے کہاں سے کچھ جو ہے جانو کیا کون سے کام سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، ہماری زبان کا کون سا بول اللہ کو ناپسند ہے، یہ کیسے پتا چلے گا تم علم کے بغیر؟ کے لیے علماء کی صحبت اختیار کرو، علماء کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ وضو کون سی چیزوں سے پوچھ جاتا ہے، نماز کون سی چیزوں سے پوچھ جاتی ہے. ایسی بات کے سوالات کرو جا کر کے. دارالفتہ پر دارالفتہ یہاں موجود ہے مسجد ابراہیم کے اندر. بادشاہ عالم نے دیکھا بہت خوشی ہوئی اور کتابیں بہت شاندار رکھی ہوئی ہے. اور اگر آپ لوگ یہاں نہیں فائدہ اٹھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ میرے بندے کتاب لے کر مفتی حضرات وہاں اس کو دیتے ہیں اور یہاں سے وہ جاتے ہیں پوچھنے کے لیے. تو کیسے تم کو دین کا علم کیسے آئے گا؟ دین کی ضروری علم. آپ اگر کاروبار کرتے ہیں، دکان کرتے ہیں تو دکان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا احکام ہے؟ کاروبار کس طرح سے کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اور کاروبار میں کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں اور سودے فاسد ہو جاتے ہیں اور کمائی حرام ہو جاتی ہے. یہ باتیں کون بتائے گا؟ مفتیان نے کیا بتائیں؟ وہاں جاؤ اور جہاں جو بھی اچھے جو ہے معلمین ہیں پڑھانے والے ان سے تعلق رکھو، ان سے اپنا قرآن صحیح کرو، ان سے کچھ ضروری دین کی باتیں جو ہے ان سے بھی پوچھ سکتے ہو. اور باریک بات پوچھ رہے ہو تو دارالفتہ میں جانا پڑے گا، وہ خود بھی آپ کو وہاں بھیجیں گے. یہ تو بات بہت خوب چلی گئی. اصل بات یہ کہنا چاہتا تھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت سمجھائی اور اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی وہاں سے لے کر کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1.25 لاکھ جو بھی انبیاء آئے اس کو کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ بولو. اسی لیے بھیجا کہ دنیا میں لوگ دھوکہ نہ کھا لو. اس دنیا کا نفع نقصان سامنے ہے، اس کی وجہ سے لوگ دھوکہ کھائیں گے. اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ میرے بندے اس میں دھوکہ کھا جائیں گے اور اس کے پیچھے اپنے آپ کو لگا دیں گے. اور آخرت سامنے نہیں ہے، نظر نہیں آتی وہاں کی نعمتیں، وہاں کا عذاب سامنے نہیں ہے، اس لیے اس کو بھول جائیں گے اور اس کو جو پیچھے ڈال کر کے دنیا کو پیچھے پڑ جائیں گے، دنیا کو کمانے کی بہت زیادہ اہمیت دے دیں گے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع سے آخر تک قائم رکھا اور آسمان سے کتابیں اتاری، بڑی بڑی کتابیں اور چھوٹی چھوٹی کتابیں، طرح طرح کی کتابیں اتاری. بڑی بڑی 4 مشہور کتابیں ہیں، اس میں آخری کتاب قرآن مجید. وہ اسی پر عمل کرنے سے ہم جو ہے جنت پا سکتے ہیں، دوزخ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں، قبر کے عذاب سے بچ سکتے ہیں. دنیا میں ہم کو سچا سکون، حقیقی سکون مل سکتا ہے، سچی عزت مل سکتی ہے. اس کے لیے ہمارے پاس قرآن مجید اور اس کی تشریحات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے سے جو کی ہے، وہ احادیث یہ 2 چیزوں کا علم ضرورت کے مطابق ہے مسلمان کے اوپر فرض ہے.
اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں. کیا فرمایا ہے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. دین کا علم ضرورت کے مطابق جس سے آدمی 24 گھنٹہ اللہ کے حکم کے مطابق گزار سکے. بولنے کے بارے میں کیا حکم ہے، دیکھنے کے بارے میں کیا احکام ہے، سننے کے بارے میں کیا احکام ہے، ہاتھ سے کام کاج کرنے کے بارے میں کیا احکام ہے، پیر سے چلنے کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. اور ہم کو ایسا کرنا آتا نہیں ہے، علماء سے جا کر پوچھو بتائیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا، ان کا کھانا پینا، ان کا سونا جاگنا کیسا تھا، بیویوں کے ساتھ ان کا سلوک کیسا تھا، اور اپنے جو ہے مسلمانوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا. یہ ساری باتیں سیکھنے کی ہے. جو آدمی اس کو معلوم کر کے اس پر عمل کرے گا وہ آدمی دنیا میں بھی سچی عزت اور جو ہے سکون والی روزی پائے گا، عافیت والی روزی پائے گا، برکت والی روزی پائے گا. اس کی اولاد اس برکت والی روزی کو کھا کر کے اس کی فرما بردار بنے گی. ابھی جو ہماری اولاد نافرمان بنی ہوئی ہے، کیوں؟ ہم نے ان کو حلال روزی نہیں کھلائی. اپنی بیوی سے صحبت کرنے سے پہلے جو مصنون دعا ہے وہ نہیں پڑی. اس کی وجہ سے شیطان کا زور تو ہماری اولاد کے اوپر چڑھ گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اتا احدکم اهله، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جائے اور اس وقت تک کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. اپنے گزارنے سے پہلے آدمی اس طرح ایک دعا پڑھے تو اس دعا کا فائدہ کیا ہوگا اس کا ترجمہ پہلے سن لو. تو اے اللہ، اس جو ہے صحبت کے نتیجے میں جو بھی اولاد آپ ہم کو دے اس کو شیطان سے بچا لیجیے اور ہم کو بھی شیطان سے بچا لیجیے، ہم دونوں کو بھی شیطان کے شر سے بچا لیجیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا فائدہ بتاتے ہیں کہ جو یہ دعا کر کے اپنی بیوی سے جو اپنی ضرورت پوری کرے گا تو اس اولاد کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کو ایمان کا خاتمہ ضرور نہیں ہوگا، اس کو گمراہ نہیں کر سکے گا، شیطان کی اس کے اوپر نہیں چلے گی. بتاؤ کتنا بڑا فائدہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں. ہم لوگ ایسی باتوں کو جانتے ہی نہیں، اپنی خواہش پوری کر دیتے ہیں اس طرح سے ہو. یہ اس میں کیا احکام ہے، اگر بیوی ہے اس کی حالت میں ہے تو اس سے صحبت کرنا حرام ہے، پیچھے کے راستے صحبت کرنا حرام ہے، اس پر لعنت آئی. یہ ساری باتیں کیا ہے، احکام ہے، قرآن و حدیث کا احکام ہے، ہم اس کو جانتے ہی نہیں. ہماری کیا کیا جو ہے تنہائی میں بیوی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جس کی بنا پر اولاد نافرمان پیدا ہوتی ہے. اس لیے بھائی جو ہے دنیا کو معمولی اور حقیر سمجھو. الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا. اللہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے مہربان رحمان و رحیم، یہ ہے مہربان اور رحیم، سب سے زیادہ بہت زیادہ رحم کرنے والے، ارحم الراحمین، تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے. اتنے بڑے رحم کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہ دنیا اللہ کی نظر سے گری ہوئی ہے. اللہ کی رحمت میں اس کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی نزدیک دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو بھوک پانی نہ دے، اس کے نافرمان کو بھی پانی دے. لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. جب ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے تو بتاؤ کیا اس کی حیثیت ہے. ہم اس کو کتنی بڑی اہمیت دیتے ہیں دنیا میں. مال اور دکان کاروبار، ایک دکان چل رہی ہے، گزارا ہو رہا ہے، لیکن یہ بھی دوسرا کاروبار چل رہا ہے، اپنے آپ کو اس میں الجھاتا ہے، پھنساتا رہتا ہے اور آخر سے غافل ہونے کا سامان کرتا رہتا ہے اور پھر اپنے آپ کو 5 وقت نماز سے پڑھ لی، اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے. بتاؤ یہ دھوکہ نہیں تو کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کا فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ.
دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے بس صرف دھوکے کا سامان ہے. عمل حیات الدنیا الا متاع الغرور. عربی کی جو لہجہ ہے، عربی کے جو الفاظ ہے، اس کا لفظی ترجمہ میں کروں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. کیا کہتے ہیں؟ عمل حیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی. اس کی رفیع کر دی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ. دنیا کی زندگی کچھ ہے ہی نہیں الا متاع الغرور. یہ ہے کیا؟ یہ دھوکے کا سامان ہے اور کچھ نہیں. یہ کہا اللہ دھوکے کا سامان کے سوا اور کچھ نہیں ہے. جب ایسا ہے تو سن دھوکا لگ جاتا ہے آدمی کو، ظاہر میں اس کا نفع نظر آتا ہے، اس کی وجہ سے آدمی لپک کر ہمیشہ کا نفع آخر لگتا کھو جاتا ہے. یہ دھوکا ہی ہوا. اس کا نقصان کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، اس سے بچنے کی زیادہ اہمیت دیتا ہے، اور قبر کے عذاب سے بچنے کی اہمیت نہیں کرتا ہے. گناہ کر ڈالتا ہے، جلدی جلدی پیشاب کر کے پانی ڈال کر ٹکڑا ہو جاتا ہے. اور پیشاب کے کپڑے بھی آتے ہیں تو کپڑا نہ پاک، بدن نہ پاک، نماز نہیں ہوتی. یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ تو سمجھتا ہے کہ پیشاب 2 منٹ لگیں گے اور 2 منٹ بھی 2 منٹ. ایسی جلدی جلدی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آدمی مسجد آئے گا، بتاؤ اس کی نماز کیسے صحیح ہے؟ ارے استنجا میں 2 چیزیں ضروری ہے، ایک استبراء اور اس کے بعد پھر استنجا. استنجا کہتے ہیں پانی سے دھونے کو، یہ بعد میں ہے. اس سے پہلے کیا ہے؟ استبراء. استبراء کے معنی ہے پیشاب جہاں سے باہر آتا ہے وہاں اندر قطرے جو رہ جاتے ہیں پیشاب کے، اس کو صاف کرنا، اچھی طرح سے اس کو باہر نکالنا، صاف کرنا، اتنی دیر بیٹھے رہنا جس کی بنا پر وہ قطرے نالی میں نہ رہے. تو اس کے بعد پھر آپ پانی سے دھو گے، اب اس کے بعد قطرہ نہیں آئے گا. اس کا طریقہ بتایا ہے کتابوں میں. اب آپ لوگ کہاں پوچھنے کے لیے آتے ہو؟ کسی مفتی کے پاس کہاں جاتے ہو؟ آپ کیسی نماز پڑھ لیتے ہو؟ تو کیسے نماز صحیح ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استنزہوا من البول، پیشاب سے اچھی طرح بچو. فإن عامۃ عذاب القبر منہ، اس لیے کہ قبر کا عذاب زیادہ تر پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے. بتاؤ ہمارا کیا حال ہوگا قبر میں جانے کے بعد؟ کوئی ساتھ نہیں آئے گا، اپنے کو وہاں پار کر کے چلے آئیں گے، اور وہاں جو ہے پھر فرشتے آئیں گے اور روح اندر ڈال کر کے بچھائیں گے اور سوال کریں گے. اب آدمی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے گیا ہے، گاڑی منڈا کر کے گیا ہے، تو ہمارے نبی کے بارے میں تیسرا سوال جب ہوگا تو ہمارے نبی بھی اس کی طرف سے منہ پھیر دیں گے. اس کو میری شکل پسند نہیں تھی، میرا امتی ہے کا ہی، اس کی طرف سے منہ بھی ہٹا دیں گے. بتاؤ آپ کون بنے گا ہمارا؟ اس لیے جو بھی حضرات گاڑی منڈاتے ہیں یہ حرام ہے، اور 24 گھنٹے کا یہ گناہ ہے، اور اوپن گناہ ہے، سب کے سامنے آدمی گناہ کرتے پھرتا ہے. اس لیے یہ بہت بھاری گناہ ہے. اس کو سمجھو یہ حرام درجے کا گناہ ہے، 24 گھنٹے کا گناہ ہے. چاہے نماز پڑھ رہا ہو، چاہے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہو، کر کے وہ اللہ کی نافرمانی کی حالت میں. بتاؤ کتنا بھاری گناہ ہوگا. اور کوئی گناہ آدمی چھپ کر کرتا ہے، اللہ کے سامنے توبہ کر لیتا ہے، اور یہاں تو کھلا کھلا سب کے سامنے گناہ کرتا ہوا آتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، اور لوگ بھی اس کے ساتھ اچھی طرح سے ہنسمکھ طریقے سے ملتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے داڑھی منڈے کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی آئے. کچھ زمانے میں کسرا کی جو حکومت تھی، فارس کی جو حکومت تھی، وہ آپ کی پوجا کرنے والی کی حکومت، آپ اس راہ سے آپ کی پوجا کرنے والی. آج سے بھی ایسا تھا. اور وہ اس زمانے کی سپر پاور 2 حکومتیں جو تھی، اس میں سے ایک حکومت یہ تھی. اس بادشاہ نے 2 قاصد بھیجے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیغام لے کر کے 2 آدمیوں کو بھیجا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ یہ دونوں آدمی بڑے منڈے ہیں اور مچھیں بڑی بڑی ہیں. آپ نے منہ پھیر لیا، ان کی طرف سے منہ پھیر لیا تو دیکھنا پسند نہیں کیا. اور نہ کہ ہمیں بھی کسی داڑھی منڈے کو دیکھ کر کے اس کی طرف سے منہ پھیر لینا سنت ہے. وہاں سنت ہے کہ نہیں؟ سنت ہے. اور ہم اس کے سامنے ہنستے منہ ملتے ہیں.
تو اللہ کے نبی کی طرز اور سنت کے خلاف ہم کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کہاں سے ہمارے اوپر ہمارے حالات کہاں سے اچھے ہوں گے؟ یہ ایسے حالات نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ ہمیں معلوم ہے نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی منڈے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، پھینک دیا، ابھی ایسا منہ دیکھ کر جو ہے تم کو یہ اپنی شکل بگاڑنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ تم نے اپنی شکل کیوں بگاڑ رکھی ہے اور ایسا حکم تم کو کس نے دیا ہے؟ تو اللہ کے تم دونوں نے کہا کہ ہمارے آقا نے ہم کو اس کا حکم کیا ہے نا، ان کی بادشاہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میرے رب نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مجھے چھوٹی کر دو، صاف کر دوں یا بالکل چھوٹی کر دوں۔ اس کے خلاف یہ لوگ آپ نے چہرہ بنا کر چاہے کہ آپ نے اس کو اپنے چہرے کو بگاڑنا کہا کہ تم نے اپنے چہرے کو بگاڑ رکھا ہے، ایسا تم کو کس نے کہا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ جو بھی داڑھی مونچھ کے مسلمان ہوتے ہیں وہ اپنا چہرہ بگاڑتے ہیں، اپنی شکل بگاڑتے ہیں اور اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ تمام انبیاء کی سنت داڑھی رکھنا ہے، تمام اولیاء کرام کی سنت داڑھی رکھنا ہے، تمام علماء داڑھی رکھتے ہیں، تمام جتنے نیک گزرے ہیں دنیا میں سب کے سب داڑھی رکھتے ہیں، اور پھر ہم ان سب کے خلاف ان کے دشمنوں کا جو طریقہ ہے داڑھی مڑانے کا وہ کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہے تو دھوکے میں نہیں ہے تو کیا ہے؟ توبہ کرو، اللہ کے سامنے معافی مانگو تو تمہاری توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر کے تمہارا یہ گناہ معاف کر دیں گے۔ توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں پہلے پچھتانے کی کیفیت پیدا کرو، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوتا رہا، مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ حرام درجے کا گناہ ہے، آج پتا چلا۔ دیکھو میں 80 سال میری عمر ہو رہی ہے اور میری پوری زندگی جو فتوے کے کام میں اور حدیث کو پڑھانے میں اور قرآن کا ترجمہ کرانے میں گزری ہے۔ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور فتوے کی روشنی میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں اور ٹھوس بات کہہ رہا ہوں، مسجد میں بیٹھ کر پکی بات کر رہا ہوں۔ پوری دنیا کی کوئی مفتی اس کے خلاف بات نہیں کر سکتا ہے۔ ساری دنیا میں 4 طرح کے مسلک جو ہے، ایک حنفی، ہم لوگ حنفی مسلک پر امام ابو حنیفہ کے مسلک پر چلتے ہیں، جو انہوں نے قرآن حدیث سے مسائل نکالے اس کے اوپر ہم چلتے ہیں، اور بعض دوسرے ملکوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر چلتے ہیں، بعض امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر، اور بعض امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر۔ پوری دنیا کے مسلمان یہ 4 طرح کے ہیں، 4 اماموں کی ابتدا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی سارے کے سارے اگر کوئی ہے جیسے اپنے وہ غیر مقلد جو کہتے ہیں وہ گمراہ لوگ ہیں، جو کسی امام کی ابتدا نہیں کرتے گمراہ لوگ ہیں، اور جو حق پر اہل حق کہلاتے، اہل سنت والحق کہلاتے ہیں، کون ہے؟ جو 4 اماموں میں سے کسی امام کی قرآن و حدیث سے سمجھے ہوئے مسائل جو ہے اس کے اوپر چلتے ہیں، اپنی پوری زندگی اس کے مطابق چلتے ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ اہل حق ہے، یہ اہل حق اور اہل سنت والجماعت ہے، ان کو ایسا کہا جاتا ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ سنت یعنی ہمارے نبی کی جو سنت اور طریقہ ہے، صحابہ کی جو سنت اور طریقہ ہے اس کے اوپر چلنے والے، تو اہل سنت یہ آ گیا۔ تو نبی کا جو بھی طریقہ ہے اس کو ماننے والے، اس پر چلنے والے، اور والجماعت کا مطلب صحابہ کی جو جماعت تھی، جماعت کی کا احترام کرنے والے اور ان کی باتوں کو سمجھنے والے، اس پر عمل کرنے والے۔ یہ اہل سنت والجماعت ہمارا لقب ہے، اور ہم جو ہے چاروں مسلک کی دنیا میں جو پھیلے ہوئے ہیں، یہ چاروں اماموں کا اتفاق ہے کہ داڑھی منڈانا حرام ہے۔ اب بتاؤ پوری دنیا کے مسلمانوں کا اتفاق ہوا کہ نہیں؟ پوری دنیا کے مسلمانوں کا اور ان کے اماموں کا، ان کے علماء کا، ان سب کا اتفاق ہوا کہ نہیں؟ داڑھی منڈانا کیا ہے؟ حرام ہے، اور داڑھی رکھنا واجب ہے۔ جیسے وطر واجب کو چھوڑے گا دوزخ میں جائے گا، تو اسی طریقے سے فرض کو چھوڑے گا دوزخ میں جائے گا۔ اگر توبہ کیے بغیر، اس کی تلافی کیے بغیر دنیا سے گیا، اللہ تعالیٰ دوزخ میں جائے گا، اس کی سزا یہی ہے قاعدے کے مطابق۔ اس لیے بھائی داڑھی جو نہیں رکھتے ہیں، آج اسی مجلس میں طے کر لے کہ
میں اللہ سے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر کے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں گا، معافی مانگ لوں گا، اور پھر گرا کر کے معافی مانگ کر کے میں عہد کروں گا آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، یہ گناہ بالکل نہیں کروں گا، آئندہ میں یہاں آؤں تو کسی کو بھی داڑھی منڈا نہ دیکھوں، ایسا ہوگا تو میں آؤں گا یہاں، نہیں آؤں گا۔ دیکھو جو ہے میں تو حق بات چوکھی بات کہنے والا ہوں، اور کبھی تیز بات بھی کر دیتا ہوں، اور تمہاری ہمدردی میں کروں گا، تمہاری ہلکائی میں کر رہا ہوں، میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، میرا تو جو ہے دماغ کو زور پڑتا ہے اور گلا کو زور پڑتا ہے، اور یہ ساری تکلیف میں کائے کے لیے اٹھاؤ، اس لیے تاکہ تم لوگ جو ہے اللہ کے صحیح بندے بن جاؤ، تو تمہارا فائدہ ہو، تمہارا بھلا ہو، اور مجھے اللہ تعالیٰ کے بندے کو ثواب دیں گے کہ میرے بندے نے ان کو جو ہے صحیح راستہ بتا کر کے ان کو ڈالا تھا۔ توبہ جو ہے بڑے بڑے گناہ جو بھی ہوئے ہو اس کے لیے آپ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اچھے دل میں ندامت پیدا کر کے، پچھتانے کی پیدا کر کے، عاجزی کر کے، منہ چھوڑ رونے والا منہ بنا کر کے، رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا کر کے آپ نہ کرو، اور آئندہ کے لیے عہد کر لو کہ اب وہ گناہ میں نہیں کروں گا، جو مجھ سے ہو گیا وہ گناہ اب نہیں کروں گا، پکا عہد کر لو۔ اللہ تعالیٰ اس سچی توبہ کی وجہ سے آدمی کو معاف کر، اور اس کے اوپر آپ کو سزا نہیں دیں گے، تو ابھی دنیا میں موقع ہے، توبہ کا آپ کا راستہ کھلا ہے، اور توبہ جو ہے بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر، اس کی قدر کر لو، اس کے ذریعے سے آپ صاف ہو جاؤ، اور آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کا پورا اہتمام کرو۔ لیکن انسان جب کبھی ہو جائے تو باعث نہیں ہونے کا، پھر دوبارہ سچی توبہ کر دیتے کہ اللہ عہد کیا گیا کہ نہیں کروں گا، لیکن مجھ سے گناہ ہو گیا، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے، یا آئندہ نہیں کروں گا۔ ایسی بار بار توبہ کرنے تو مایوس نہیں ہونے کا، اللہ تعالیٰ بڑے رحمت والے ہیں، تو سچی توبہ بار بار کرو گی تو اللہ تعالیٰ کو تم بہت پسند آؤ گے۔ ان اللہ یحب التوابین، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب، اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ اللہ کا دوست بننا ہو تو بار بار توبہ کرتے ہیں، مایوس نہیں ہونے کا، بار بار توبہ کریں اور سچی توبہ کرتے ہیں، ہر سچی توبہ نہیں کرو گے ماشاء اللہ۔ اذان کا پندرہ منٹ باقی ہے، میں تو اصل دنیا کی حقائق سمجھانے کے لیے اور آخرت کی عظمت، آخرت کی بقا، آخرت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، کبھی بھی ختم نہ ہونے والی، کروڑ سال کے بعد میں بھی ختم نہیں ہوں گے۔ آخرت کے لیے چلے گئے، چاہے جنت میں ہو یا دوزخ میں ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے، کبھی ان کو موت نہیں آئے۔ جو دوزخ میں ہوں گے ہمیشہ کے لیے، وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے، اور جو جنتی ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، اور جو بیچ والے ہوں گے یعنی ایمان والے تو تھے، ایمان کا خاتمہ بھی ہوا لیکن گنہگار تھے، تو قاعدے کے مطابق توبہ نہیں کی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گناہوں کی سزا دے سکتے ہیں، ان کو اختیار ہے، قاعدہ یہی ہے کہ ان کو سزا دی جائے، اور سزا ان کی پوری ہو جائے گی، اس کے بعد ان کو ایمان کی وجہ سے جہنم سے نکالنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیں گے، ان کو نکال کر لاؤ، دنیا میں جو نماز پڑھتے تھے ان کو نکال کر کے لاؤ، اور فرشتے جنت میں جائیں گے، ان کو جنت کی آگ نہیں جلائے، بہت سارے جل رہے ہوں گے اور پہلے بن گئے ہوں گے جل کر کے، اور زندہ ہوں گے، موت آئے گی نہیں ان کو، تو اس میں سے اس کو نکالنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، جو نماز پڑھتے تھے دنیا میں ان کو نکال کے لاؤ، تو اللہ تعالیٰ اس حکم کی وجہ سے فرشتے دیکھیں گے جن کا نماز سجدے میں جن کے 7 اعضاء جو لگتے ہیں، یہ پیشانی لگتی ہے، ناک لگتا ہے، یہ دونوں مل کے کچھ ہوتا ہے، اور یہ دونوں ہاتھ لگتے ہیں سجدے میں، اور دونوں گھٹنے اور دونوں انگلیاں، یہ 7 جو اعضاء ہیں ان کو آپ نہیں جلائے گی دوزخ میں، وہ صحیح سالم ہوں گے، تو فرشتے اس کی وجہ سے پہچانیں گے کہ ان کو نکالنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ان کو سجدے کے اعضاء آپ نے جلائے نہیں ہے، دیکھو نماز پڑھنے کا فائدہ، گنہگار بندے ہیں، نماز پڑھتے تھے لیکن گناہ کرتے تھے، گناہ کی سزا میں دوزخ میں ڈالے گئے،
لیکن آپ نے باقی وزن چلایا لیکن سجدے کے آداب کو نہیں چلایا. فرشتے اس سے ان کو پہچان کر کے باہر لائیں گے. وہ پہلے ہو گئے ہوں گے, ان کا باقی بدن جل کر پہلا ہو چکا ہوگا. پانی کی ایسی نہر ہوگی اس کو جو ہے نہر حیات کہتے ہیں, جس میں نہر حیات زندہ ہو, اچھی طرح زندہ ہونے کی نہر, ایسا وہ پانی ہوگا اس میں ان کو فرشتے ڈالیں گے تو ایک دم ان کا بدن تر و تازہ ہو جائے گا, جیسے کہ ہوائی ایسا ہو جائے گا. پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. بہرحال دیکھو اس سے معلوم ہوا کہ نماز کی پابندی, چاہے فجر کی نماز ہو, کوئی بھی نماز, سونے کا وقت ہے تو کیا ہو گیا, جلدی رات کو سو جاؤ اور صبح میں اذان ہوتی اٹھ جاؤ. اور فجر کی نماز مسجد ایسی بڑی ہوئی ہونی چاہیے جیسے مغرب میں اور عصر میں بڑی ہوئی ہوتی ہے, تو تم پانچوں نماز کے پابند کہلاؤ. ایک نماز بھی اگر جان بوجھ کر چھوڑ دی, کوئی شرعی عذر نہیں تھا, چھوڑ دی, تو کتنے برس تک جہنم میں جلنا پڑے گا. دنیا کی آگ میں ہم ایک دن نہیں رہ سکتے, آدھا گھنٹہ نہیں رہ سکتے, تو وہاں جو ہے برس پتہ نہیں کتنے برس. فضائل اعمال میں حدیث آئی ہے, بات بتاؤ جو کوئی بھی بتاؤ, 2 کروڑ 88 لاکھ اتنے برس تک آدمی کو دوزخ سے صرف نماز چھوڑنے کی وجہ سے بھاری سزا کیا ہوگا. تو سوچو اپنے بارے میں, آخرت کو سوچو, تاکہ دنیا میں اس کی ہم تیاری کرتے آخرت کی خیانت سے جاوے, عذابوں سے ہم بچ جاوے, قبر کے عذاب سے بچ جاوے. قبر تو بہت نزدیک ہے, قیامت جب آئے گی تو آئے گی, لیکن آدمی جو مرتا ہے تو قیامت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے, قبر ہی سے شروع ہو جاتی ہے. من مات فقد قامت علیہ القیامۃ, جو آدمی مر گیا اس کی تو قیامت وہیں سے شروع ہو گئی. اس لیے قبر یا تو جنت کی کیاری یا دوزخ کا گھڑا, کہا گیا ہے کہ نہیں, قبر یا تو جنت کی کیاری ہے یا پھر کیا ہے, دوزخ کا گھڑا ہے. تو یہ یہیں سے شروع ہو گیا عذاب کا اور راحت کا. جو نیک ہوں گے ان کے لیے راحت ہے, جنت کی کیاری, جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی, جنت کا لباس پہنا دیا جائے گا, جنت کا بستر بچھا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ایسا کہیں گے, وہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا, میٹھی میٹھی ہوا آئے گی اور مزے کے ساتھ آدمی سوتا رہے گا. بدن کو تو مٹی کھا جاتا ہے, لیکن روح جو ہے اس کو موت دیا, روح جو ہے وہ مٹی نہیں ہوتی. روح کو کے ساتھ راحت کا اور عذاب کا تعلق روح کے ساتھ اصلاً ہوتا ہے, جسم کے ساتھ تبان ہوتا ہے. دنیا میں ہم کسی کو مارتے ہیں تو اس کے جسم کو لگتا ہے اور اس کے واسطے سے اس کی روح کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اس کا الٹا ہو جائے گا قبر میں جانے کے بعد. قبر میں جو ہے اثر روح ہو جائے گی اور اس کو سزا یا اس کو جو ہے راحت پہنچے گی. اگر نیک ہے تو اس کو راحت ملے گی اس کی روح کو, اور گنہگار ہے تو اس کو سزا ہوگی. ان میں سے ایک چیز ہوگی, عذاب القبر حق, قاری شریف کی حدیث ہے, قبر کا عذاب حق ہے, حقیقت رکھتا ہے, سچی بات ہے, پکی بات ہے. ایسا کون کہہ رہے ہیں, اللہ کا پیغام پہنچانے والے پیغام پہنچانے. پھر ہم اس کو سرسری مانیں اور نہ اس کے اوپر دل میں یقین نہ کریں. ارے جس کو یقین ہو صاف آدمی وہاں سے کبھی لگا تو نہیں. دنیا میں آدمی بچھو بھی آگے تو آدمی بھاگے گا اور اس کو مارنے کی کوشش کرے گا. وہاں ایسی بھاگ کر جائے گا, قبر میں سے آ جائے گا بھاگ کر. قبر میں سے آدمی بھاگ سکتا ہے, باہر آ سکتا ہے, کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا. اس لیے بھائی اپنی قبر کی فکر کرو, سچے سچی مسلمان بنو. زبان سے کسی کو تکلیف مت دو, زبان سے کسی کی برائی مت کرو, زبان سے کسی پر تہمت مت لگاؤ, کسی کو گالی مت دو, جھگڑا مت کرو. اس بات کے بارے میں بہت سے احکام ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی سمجھ عطا فرمائے. اور دنیا جو ہے ملعون ہے, اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے, اس کے اوپر پھٹکار ہے, اس کے پیچھے زیادہ مت پڑو. ضرورت پوری ہو جائے اتنا ہے کافی ہے, اس سے زیادہ جمع کر کے کیا کرو. تمہارے پیچھے کھانے والے کھائیں گے, جھوٹ بول کر کے چھپا کر کے اس کو بیچو گے, دھوکہ دو گے لوگوں کو, تو اس کی سزا تم کو بھگتنی پڑے گی. چاہے
یا تمہاری اولاد اس سے فائدہ اٹھائے گی لیکن تم کو تو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. تم دوسروں کے لیے اپنی بازار میں کیوں ڈالو؟ اولاد ہم کو اللہ تعالیٰ کھلاتا اولاد کو بھی کھلائیں گے. ایسا گھر تصویر بناؤ. دیکھو خدا کے احکامات ہے. بیوی کا حق بھی ہے. بیوی کو کوئی تکلیف نہیں دینی چاہیے. بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. بیوی کی سب ضرورتیں پوری کرنا شوہر کے ذمہ ہے. لیکن ماں باپ کے ساتھ وہ بیوی رہتی ہے وہاں ہماری بہن بھی رہتی ہے, بہنی بھی رہتی ہے اور ان کے ساتھ اس کی بنتی نہیں ہے, جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. اور بیوی جو ہے شوہر سے کہتی رہتی ہے اپنے جھگڑا تو اپنے الگ لی جب اپنے الگ لی. ایسا اگر بیوی کا کہنا ہو تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ بیوی کو الگ رکھ, مکان کرایہ کا لے کر کے الگ رکھ اور یہاں جھگڑے میں اس کو مت رکھ. جب بیوی کو تکلیف ہے یہاں پر ساتھ رہنے میں تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ بیوی کو الگ سے رہنے کے لیے انتظام شوہر کی ذمہ ہے. کرایے کا مکان چاہے اپنا ذاتی نہ ہو, کرایے کا مکان یہ سب احکام ہے. آج ہم لوگ ان احکام کو جانتے ہی نہیں. ماں باپ کا حق بھی ادا کرنا ہے, ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا ہے. ماں باپ کی خدمت جو ہے بیوی اگر کرے گی تو اس کا احسان ماننے کا. بیوی جو ہے یہ سمجھ کر میرے شوہر کے ماں باپ میں ان کو خوش رکھوں, میرا شوہر مجھ سے خوش رہے گا, اس طرح سے اگر خدمت کرتی ہے اس لیے کہ شوہر اپنی بیوی کو خوش رکھتا ہے, اس کو بہت زیادہ اس کی خیال رکھ کر کے خوش رکھتا ہے بیوی کو. اس لیے بیوی بھی شوہر کو خوش رکھنا چاہتی ہے. اس لیے اگر وہ ساتھ رہتی ہے جھگڑے نہیں ہے تو کوئی غلط نہیں, رہے ساتھ میں یا حرج. لیکن اگر آپس میں بنتی نہیں ہے, جھگڑے ہوتے ہیں تو اس میں الگ رہنا ہی کا حکم ہے. اور ماں باپ کا حق ادا کرنے کا بھی حکم. لڑکا جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے گھر جاوے, ان سے ملے, ان کی کوئی بھی ضرورت کو پوری کرے, مالی اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے کوئی بھی ضرورت ہے ان کو پوری کرے. یہ لڑکے کی ذمہ ہے. بہو اگر آپ کی بنتی نہیں ہے بہو پالن رکھے, بہو کی ذمہ نہیں ہے. یہ خدمت ماں باپ کی, شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنا بہو کی ذمہ واجب نہیں ہے. اگر خوشی سے کرتی ہے تو اس کا احسان ماننا چاہیے اور اس کو اس پر خوش رکھ کر کے اس کو آمادہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا ہے, ایسا محبت کے ساتھ رہتے ہیں تو بہت اچھا ہے. لیکن اگر نہ ہو تو کیا کرنے کا حکم ہے, شریعت کا حکم کیا ہے وہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے. اس کو سکون ملے گا, جھگڑے ختم ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے کی قدر پیدا ہوگی. ہم لوگ ایسی باتوں کو جانتے ہی نہیں. دیکھو میں مفتی ہونے کی وجہ سے ساری باتیں جانتا ہوں. ٹھوس باتیں, یہ باتیں پکی باتیں ہیں, ٹھوس باتیں, اور وہ الگ اعلان کہتا ہوں سب کے ساتھ. اس کی ضرورت ہے امت کو, اور امت کو یہ باتیں کو بتاتا نہیں ہے. اور ایک ہی طرح کی باتیں, فضائل کی باتیں ہی جو ہے سنتے اوپر رہے ہیں, اور ایسی ضروری باتیں جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ آتی نہیں ہے. تو میری ذمہ داری ہے, میں جانتا ہوں اچھی طرح سے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی ہے اچھی طرح سے آسان کر کے سمجھانے کی. میں سمجھاتا ہوں تاکہ میری پکڑ اللہ تعالیٰ کے باہر نہ ہو, میں چھوٹ جاؤں. تم پھر چاہے تو عمل کرو, نہ کرو تم جانو, کرو گے تو تمہارا فائدہ, نہیں کرو تو تمہارا نقصان, تمہاری پکڑ. میں نے تو اپنے سر پہ اتار دیا تمہارے سارا, تمہارے کوئی عمل کرنے کا تمہارے اوپر آ گیا. میں نے کوئی چیز باقی نہیں رکھی. ابھی تھوڑے وقت میں جتنا بیان کر سکتا ہوں اتنا جو ہے ادھر ادھر ہے, کیا ایک موضوع پہ بات نہ ہو, لیکن ضروری باتیں ہیں ساری. اس کو سب کے سامنے پڑھ لائے گا, کب لائے گا. ایک ہی موضوع پر ساری باتیں ہوتی رہیں گی, جس سے سارے موضوع جن کے چھٹ جائیں گے. اپنے پڑوسیوں کا کیا حق ہے, حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن. 3 مرتبہ فرمایا اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں. اس کے بارے میں آپ سب فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا اس کے بارے میں میں یہ کہہ رہا ہوں جس کے پڑوسی اس کی وجہ سے پریشان ہو, جس آدمی کی وجہ سے اس کے پڑوسی پریشان ہو اور تکلیف میں ہو,
اس آدمی کے بارے میں ایسا کیا معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اچھا برتاؤ رکھنا چاہیے، اور ان کی جو بھی کوئی کام کاج ہو تو اس میں ان کو ہماری طرف سے مدد ہونی چاہیے، تو خوش رہیں گے تو اللہ ہمارے بارے میں اللہ کے نبی کو فرماتے ہیں اس وعید سے نکل جائیں گے۔ اسی طرح رشتے داروں کا کتنا بھاری حق ہے، ہمارے ماں باپ کا کتنا بھاری حق ہے۔ آج کل بڑے ماں باپ کی بھی برابر خدمت نہیں کرتے ہیں، جواب دیتے وہ بھی سن لے، اگر بڑے ماں باپ کو تکلیف دی اس جوان بیٹے نے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مستقل ان کے بارے میں احکام اتارے کہ ان کو تم منہ بھی مت کرو، اف بھی مت کرو۔ آدمی انڈال کر کے بات کرتا ایسا بولتا ہے، تو اپنے ماں باپ بڑے ماں باپ کے سامنے اتنا بھی مت بولو، ان کو ڈانٹنا تمہارے لیے حرام ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ لا تنہرہما لا تقل لہما اف لا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور سامنے ان کے سامنے ادب کے ساتھ بات کرو، اچھی بات کرو، نرمی کے ساتھ بات کرو۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے بڑے ماں باپ کے بارے میں، ان کے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ نے بچپن میں مجھے پالا، جب میں بالکل پیدا ہوا تھا چھوٹا تھا، مجھے کچھ ہوش نہیں تھا، میرے ماں باپ نے مجھے سنبھالا اور مجھے پاک صاف کر کے جو ہے پیشاب پکانا سب دھو کر کے اچھے کپڑے پہنا کر کے کھلا پلا کر کے مجھے بڑا کیا۔ اے اللہ ان کے اوپر آپ رحم کیجیے، میرے ماں باپ پر آپ رحم کیجیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دعا سکھلائی ہے قرآن میں، رب ارحمہما، اے میرے رب آپ میرے ماں باپ پر رحم کیجیے جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ کو پالا تھا۔ آپ اپنے بچوں کو پالتے ہو، کس طرح پالتے ہو، کتنی تکلیف اٹھاتے ہو، ان کی بیمار ہو جاتے کیسے فکر ہو جاتی ہے، کتنا خرچہ کرتے ہو ان کے پیچھے، تو تمہارے پیچھے تمہارے ماں باپ نے کتنا خرچہ کیا ہوگا، کتنی تکلیف اٹھائی ہوگی، اپنی نیند قربان کی ہوگی، تو اس کو ہم سوچے بیٹھ کر اور ان کا حق ادا کرے، ان کو خوش رکھے، ان کو ہر حال میں ان کی کوئی بھی تکلیف ہو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ماں باپ کا بھی حق ہے، اولاد کا بھی حق ہے۔ اولاد کا حق کیا ہے کہ صرف ان کی دینی تربیت کرو۔ آج ماں باپ جو اپنے اولاد کی دینی تربیت نہیں کرتے، جس کی بنا پر وہ موبائل میں مشغول ہو کر کے بے دین بن جاتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ پورے لڑکوں کے ساتھ پھر کر کے بے دین بن جاتے ہیں، بے نمازی بن جاتے ہیں، ان کی زندگی دین سے ہٹ جاتی ہے اور پھر وہ ماں باپ کی بھی نافرمان بن جاتے ہیں۔ تو ایسا مت کرو، اپنی اولاد کو دیندار بناؤ، گھر میں تعلیم کر کے اچھی طرح سے تعلیم بھی سمجھے، اس طرح سے تعلیم کرو۔ آپ خود کتاب پہلے سے دیکھ کرتے خود سمجھو اور اس کو آسان طریقے سے کس طرح میں سمجھاؤں گا کہ سمجھ میں آئے گا، یہ سب محنت کر کے تم خالی کتاب لے کر بیٹھ تلاوت کر لی، صرف کیا سمجھ میں آئے گا، اس کو سمجھاؤ۔ تعلیم تو سمجھانے کی چیز ہے، تعلیم صرف عبادت پڑھنے کا نام نہیں ہے، تو قرآن سنیے کہ اس کی تلاوت کا ثواب ملے گا، سمجھانے پر جو ہے فائدہ ہوگا۔ چاہے مسجد کی تعلیم ہو چاہے گھر کی تعلیم ہو، اچھی طرح سمجھاؤ گے تو ان کو سمجھ میں اللہ کا احکام آخر کیا چیز ہے، خبر کیا ہے، سمجھ میں آئے گا، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، اور میدان حشر میں کیا کیا آفات پیش آنے والے ہیں، یہ ساری باتیں ان کے سامنے آئے گی تعلیم کے ذریعے سے۔ روزانہ 10-15 منٹ سمجھا کر کے تعلیم گھر میں کرو گے تو گھر میں سب بچے، بیوی اور ماں باپ جو جتنے رہتے ہیں ان سب کا دینی ذہن بنے گا۔ سب سے پہلے ان کا ذہن دینی بنے گا، آخر کی فکر آئے گی، اچھی طرح نماز پڑھیں گے، پابندی سے تلاوت کریں گے، اللہ کا نام لیں گے اور گناہوں سے بچیں گے۔ اور کیا چاہیے؟ گناہوں سے بچنا بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ کام کرنے کے لیے دیکھو میں نے کوئی خاص موضوع تیار نہیں سنتا نہیں تھا، کوئی کتاب نہیں لکھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں جو باتیں تمہارے فائدے کی، اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں۔ اگر صرف میرا لہجہ تھوڑا تیز ہو رہا ہے لیکن تمہارے فائدے کے لیے میں ایسے ہی لہجہ تیز نہیں کرتا ہوں، جب دیکھتا ہوں کہ یہاں لہجہ تیز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بیچارے ہمارے ایمان والے بھائی جو ہے کوئی گناہوں سے بچ جائے، توبہ کر لے اور اللہ آپ کے نیک بندے کو جائے تو دنیا میں بھی شکر اور آپ قبر میں بھی شکر ہے۔ اس لیے میں تمہاری ہمدردی نہیں کرتا
माफ करना अगर आपको तकलीफ हुई होगी तेज लहजे की वजह से, अल्लाह के लिए मुझे माफ कर देना, माफ कर दोगे बस ऐसे इतना ही। इसका मतलब ये है कि वो दर्द की कोशिश हिस्सा क्या मुझे सरल पड़ जाता, अरे मुझे अल्लाह के लिए माफ कर दोगे। हाँ तो आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ। अब तो अज़ान का वक्त हो रहा है, इसलिए वुज़ू कर लो, मुझे भी वुज़ू करना है, आपको भी वुज़ू करना है। और जिनका वुज़ू हो मस्जिद से बाहर न जाए तो सकून में बैठ जाए और अज़ान का जवाब देना बस सुन्नत पढ़ लेना, उनका वुज़ू लाइन सब सफे बना रहे, अगली कोई सब खाली हो उसको शुरू करे, इस तरह से बावजूद लोग इस तरह से बैठ जाए और बेवजूद लोग ही सिर्फ बाहर जाए और वो भी किसी से बात न करें, सिर्फ बुजुर्ग करके सीधे मस्जिद में आए तो इंशाअल्लाह तकबीर उल्लाह सबको मिलेगी।